الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بارك من شهد بدرا ولسان المنتصر من آل الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البكر والإسماعيلي اليماني البخاري رحمه الله تعالى قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال أخبرنا هشام عن حميد قال سمعت انسا يقول سباحا يوم بدر وغلاما فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فلا رسول من حارثه مني فإيته بالجنه اذكر واحتسب وانه الاخرى ترى ما اسمع فقال ويحك وحدثت وجنه واحده لكنها جنان كثيره وانه في جنه الفردوس. وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن ادريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن الانصاري بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر والزبير وكلنا فارس قال يكون حتى تأكلوا وتخافوا فان بهذه امراه من المشركين معها كتاب من حديث المشركين فرددناها تسير على وعد لها حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب فقال ادفع معنا كتاب فأخذناها فالتقطنا فلما كتاب فقلنا ما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتخرجن الكتاب أو لنجردنك فلما رأت الكتاب وكلا حدث بها وهي محتجة من كتاب فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد قال الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأجب من قومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت قال حاتم والله ما لي الا اكون مؤمنا بالله ورسوله اردت ان يكون لي عند القوم يدعو الله الى اهلي ومالي وليس احد من اصحابي الا له ناس من عشيرتي يدعو الله في اهلي ومالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول له الا خيرا. فقال عمر انه قد قال الله ورسوله والمؤمنين فدعني باهلي وعمرك. فقال ليس من اهل بدر فقال لعل الله بما الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنه او قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله اعلم. اللهم صل على رسولك محمد. باب فضل من شاہد بدر، فضیلت ان لوگوں کی جو بدر میں حاضر ہوئے. یہ فضل سے مراد مطلق فضیلت میں افضلیت مراد ہے. یہاں باب افضلیت من شاہد بدر، مطلق فضیلت تو ہم تمام صحابہ کو حاصل ہے. یہاں افضلیت بیان کر رہے ہیں کہ یہ صحابہ کرام جو تھے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے یہ سب صحابہ کرام میں افضل تھے. تو فضل سے مراد افضلیت، اس میں تفصیل مراد ہے. پہلا واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت حارثہ کا. یہ پیغمبر السلام کے غلام تھے، خادم تھے. ان کا واقعہ ہے. یہ واقعہ پیش آیا ہے مغرب کے وقت ایک دن پہلے. وہ مغرب کا ٹائم تھا. مغرب کا جو وقت ہوتا ہے اس میں کوئی چیز صاف نظر نہیں آتی لیکن اندھیرا بھی نہیں ہوتا، آدمی نظر آ جاتا ہے. کہ پیغمبر السلام کے اونٹ کی سواری کو درست فرما رہے تھے تو ایک تیر آیا جس کو اندھا تیر کہتے ہیں، جس طرح اندھی گولی ہوتی ہے کہ چلانے والے کا پتہ نہ چلو، ان کی گردن میں وہ لگا اور یہ شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے تو یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ بھائی حارثہ جو ہے اس کو پتہ نہیں کسی مسلمان کا تیر لگا ہے یا کسی کافر کا تیر لگا ہے، کیونکہ جنگ تو بھی شروع نہیں ہوئی اور مسلمان بھی اپنی مشقیں کر رہے تھے، تیر اندازی کے لیے اپنی تیاری کر رہے تھے. اب یہ اشتباہ جب پیدا ہو گیا تو کہ وہ کافر کے ہاتھ سے شہید ہوئے ہیں یا کسی مسلمان کو ان کو تیر لگا ہے، اس کی وجہ سے کچھ شک و شبہ پیدا ہو گیا. جب یہ شک و شبہ پیدا ہو تو ان کی والدہ جو ہے، جب پیغمبر السلام واپس تشریف لائے مدینہ شریف، ان کی والدہ حاضر ہوئی اور کہا کہ یا تو مجھے اس بات کا یقین دلائے کہ وہ شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے تو میں صبر کروں گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں ان پر خوب روں گی، اور غم مناؤں گی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ایسی حالت میں چلا گیا کہ اس کو شہادت بھی نہیں ملی. اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بشارت دی ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. اصیب حارثۃ یوم بدر و غلام، یہ نوجوان بچے تھے،
ان کو وہ تیر لگا. یہ بات اس کی تفصیل میں نے بتا دی. یہ جنگ کی حالت میں نہیں بلکہ ایک دن پہلے کا قصہ ہے. وجاءت ام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ علیہ السلام کے پاس. یہ اس میں بری بات ہے کہ جو مشہوری ہو گئی تھی لوگوں میں. یا رسول اللہ قد عرفت منزل حارثہ منی، آپ جانتے حارثہ کا میرا اور کیا تعلق تھا، کیونکہ ان کی اکلوتے بیٹے تھے. جب اکلوتا بیٹا ہوتا ہے تو کتنا تعلق ہوگا اس کے ساتھ. فَيَكُ فِي الْجَنَّةِ وَأَحْتَسِبْ، اگر وہ جنت میں چلے گئے تو میں صبر کروں گی اور احتسب اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گی. وَإِن تَكُ أُخْرَى، إِن تَكُ الْأُخْرَى، اگر اور کوئی بات ہے تَرَى مَا نَأْصَنُ، آپ دیکھیں گے میں کیا کرتی ہوں. دوسرے بات میں ہے کہ اجہد فی البکاء، میں خوب رہوں گی خوب رہوں گی. قال بیحق، کہا کہ تیری تباہی ہو. ابا حبلتی، کیا تو بے عقل ہو گئی ہے؟ ابا حبلتی، یہ بے عقلی کی بات کر رہی ہے تو، یعنی غم اور صدمے نے تیری عقل لے لی کہ تو یہ بات کر رہی ہے کہ جنت میں گیا یا نہیں گیا. فرمایا ابا جنت و واحدہ، ایک جنت کی بات کرتی ہو. انہا جنان کثیرہ، وہ تو ان کو تو بہت سی جنتیں مل گئی ہے. وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، اور وہ جنت الفردوس میں تھا. جنت الفردوس سے اونچا تو کوئی مقام نہیں ہے. اور اس میں کتنی جنتیں کتنے باغات اس کو مل گئے ہیں. یہ پیغمبر صاحب فرمایا اس کو جس کے بارے میں ایک دن پہلے لوگوں میں شک و شبہ تھا. اس سے بدر میں شامل ہونے والوں کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ اس میں جو بھی شہید ہوا وہ سیدھا کہاں چلا گیا؟ جنت الفردوس میں. اگلی روایت حضرت علی رضی اللہ کی روایت ہے. یہ حاتم بن ابی بلتا کا قصہ ہے. اس قصے کو سمجھنا ضروری ہے، پھر حدیثوں میں آئے گی. حاتم بن ابی بلتا یہ مہاجر ہیں، لیکن ایسے مہاجر ہیں جو قریش میں سے نہیں ہیں، مکی نہیں ہیں، باہر سے آ کر مکہ میں رہتے ہیں جس طرح دوسرے جگہ کے لوگ رہ رہتے ہیں. جب ہجرت کی تو یہ بھی ہجرت کر کے آ گئے، بدر میں شریک ہوئے. شریک ہونے کے بعد یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے یہ بدر کے واقعے کے 6 سال بعد تقریباً پیش آیا ہے یہ واقعہ، جو یہاں قصہ ہے. لیکن میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام بخاری کا بدر سے جو بھی تعلق ہوگا تو اس کو لے کے آئیں گے. حالانکہ یہ قصہ بدر کا نہیں ہے، یہ فتح مکہ سے اس کا تعلق ہے اس قصے کا. لیکن امام بخاری لا رہے ہیں وہ اس میں بدریوں کی فضیلت کا بیان اس لیے ذکر کر رہے ہیں. یہ ایک اہم نقطہ ہے، ہر جگہ اس کو یاد رکھنا ضروری ہے. تو امام بخاری یہاں پر لائے ہیں اس کو. یہ حاتم بن ابی بلتا، میں نے بتایا یہ مکی نہیں تھے لیکن مکہ میں رہتے تھے. یہ ہجرت کر کے آ گئے، بدر میں شریک ہوئے. فتح مکہ سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کر لی مکہ پر حملہ کرنے کی، مکہ شریف پر. اور اس بات کا خیال رکھا کہ مکہ والوں کی اطلاع نہ ہو، بالکل پتہ نہ چلے، ہم اچانک پکڑ لیں تاکہ لڑائی نہ ہو، مقصد کا لڑائی نہ ہو. اس لیے آپ نے اس بات کی بہت ہی اس کو خفیہ رکھا اور اس کی اتنی احتیاط کی اور اتنا اہتمام فرمایا کہ بالکل پتہ نہ چلے کہ ہم نے مکہ شریف پر حملہ کرنا. تیاری تو کرنی تھی. یہ رازداری تھی اس زمانے میں صحابہ اکرام میں. وہ 1 2 5 آدمی نہیں تھے، 10,000 آدمی لے کر چلے گئے. لیکن مکہ والوں کو پتہ نہیں چلا کہ فوج آ رہی. آج تو چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ہمارے پیٹ جو ہے اس کو ہضم بھی نہیں کرتے. آپ اس سے اندازہ کیجیے. اب حاتم بن ابی بلتا نے خط لکھا مکہ کے سرداروں کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. پیغمبر السلام کو بدریہ وحی پتہ چل گیا کہ خط جا رہا ہے، اور ایک مشرک عورت وہاں سے گزر رہی تو اس کو خط دیا کہ تو اس کو مکہ میں پہنچا دینا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 اور صحابی حضرت زبیر بن عوام اور ایک تیسرے ابا مرثد الغنوی، ان تینوں کو کہا کہ تم جاؤ روضہ خاک روضہ ہے، وہاں جو باغ ہے خاک، اس کے پاس جب تم پہنچو گے تو ایک عورت گزرے گی. یہ دلائل نبوت میں سے ہے. دیکھو ایک تو ہوتا ہے کوئی بیٹھا ہو کہ جب تم پہنچو گے تو عورت گزرے گی. اس کے پاس حاتم بن ابی بلتا کا خط ہے، وہ خط لے کر آ جاؤ. یہ تینوں حضرات چلے. جو ہی اس مقام پر پہنچے ایک اونٹ کے اوپر سوار عورت آئی جو مکہ سے جا رہی تھی. اور علی نے اس کو روکا کہ رک جاؤ.
کہا کہ وہ خط دو جو حاطب کا تیرے پاس ہے. انہوں نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ غلط نہیں کہہ سکتے, یا تو خط دے دے یا ہم تجھے ننگا کر کے تیری تفتیش کریں گے, کیونکہ اس کے جو نقصانات ہونے میں تھے وہ اس سے کہیں بڑے تھے. انہوں نے کہا ہم تیری پوری تفتیش کریں گے. تو جب اس نے دیکھا کہ چھوڑنے والے نہیں ہیں تو اس نے جوڑا باندھا ہوا تھا, اس کے اندر خط تھا, اس کے اوپر کپڑا لپیٹا تھا, اس میں سے خط نکال کر دیا اور وہ خط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو اشدہم فی امر اللہ عمر تھے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین, انہوں نے خیانت کی ہے, آپ مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردن مارتا ہوں, میں ان کی گردن مارتا ہوں. ان کو ہمیشہ فوراً نہیں کرتے تھے. فرمایا کہ ٹھہرو, ما حملک علی ھذا, تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اب یہ بات سننے والی ہے. انہوں نے کہا دراصل بات یہ ہے, اب انہوں نے عذر بیان کیا. انہوں نے کہا میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی, میں اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہوں. بات دراصل یہ ہے, یہ مکہ والوں کی اصول تھا جی, جنگی اصول. وہ یہ تھا کہ جب مخالف فوج میں کسی ایسے آدمی کو دیکھتے کہ جس کے بال بچے مکہ میں رہتے ہوں اور اس کا قبیلہ مکہ میں رہتا ہو اور وہ کمزور ہو, فوری طور پر ان کو قتل کر دیتے تھے. جنگ ہو یا نہ ہو, دیکھ رہے تو دشمن کے ساتھ آ رہا ہے فوراً. انہوں نے کہا میرا وہاں کوئی نہیں ہے, ان سب صحابہ کرام کے خاندان وہاں ہیں, ان کا قبیلہ ہے, مکہ والے ان کو نہیں چھیڑ سکتے. وہ یہ فلاں قبیلے کا ہے, بنو عدی کا ہے, حضرت عمر بنو عدی قبیلے میں سے تھے, یہ جناب بنو طے قبیلے کا ہے, یہ قریشی ہے, یہ ہاشمی ہے. ان کے قبیلے ہیں جو ان کے بچوں کی حفاظت کرے گی جو آپ سے ہجرت کر کے آئے ہیں, لیکن میرا قبیلہ نہیں ہے, میں بیٹھ سے آیا ہوں. چنانچہ وہ دیکھتے ہی مجھے آپ کے ساتھ میرے بچوں کو قتل کر دیں گے. تو مجھے اللہ رسول کی نصرت پر, اللہ کی نصرت پر یقین ہے, اس لیے میں نے کہا میں ان پر احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں. یہ عذر بیان کیا انہوں نے. اور فرمایا صدقہ, اس نے سچ کہا ہے. ہاتھ عمر نے پھر کہا کیا مجھے اجازت دیجیے میں ان کی گردن مارتا ہوں. یہاں ایک اشکال پیدا ہو گیا, سونے یہ اشکال سننے والا ہے. تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اس نے سچ کہا, ان کے عذر کو قبول کر لیا. پہلی دفعہ تو حضرت عمر نے کہا تو سو میں آتا ہے کہ وہ غصے میں, اور سبھی غصے تھے سو پر. لیکن جب عذر بیان کر لیا, عذر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کر لیا, تو دوبارہ حضرت عمر نے یہ کیوں کہا کہ میں ان کی گردن مارتا ہوں. اس اشکال پر محدثین نے بہت سے باتیں کی ہیں, لیکن اس کا خلاصہ دو باتیں ہیں جو سب سے مضبوط ہیں. پہلی بات وہ جو علامہ سندھی نے لکھی ہے, جس کا حاشیہ یہاں ہے, یہ آپ کی کتاب کے نیچے نور الدین سندھی کا جو حاشیہ ہے بہت اہم حاشیہ ہے, بہت سے وہ مسائل حل کرتا ہے جو بڑے بڑے شعراء حل نہیں کرتا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ غلبہ حال تھا ان پر, غلبہ حال. اور غلبہ حال میں کبھی آدمی بات اگلے کی نہیں سنتا ہے جو بڑا ہو, تو پر ایک حالت تاری تھی ان پر. یہ اللہ رسول کی مخالفت کی ہے, خیانت کی ہے, میں گردن مارتا ہوں. یہ غلبہ حال میں کیا, اور غلبہ حال میں جو بات کر دیتا وہ معذور ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب پیغمبر فرمایا کہ بھائی یہ صلح حدیبیہ میں, انہوں نے کہا رسول اللہ کو تو مانتے نہیں آپ کا رسول, آپ اس کو مٹائیں. اور وہ حضرت علی رضی اللہ کو لکھ رہے تھے, آپ نے فرمایا کہ امحوہ, میرا نام مٹا دو. انہوں نے کہا واللہ لا امحو ابدا, خدا قسم میں کبھی نہیں مٹاؤں گا. اس کو ہم گستاخی شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں. غلبہ حال تھا محبت و عشق میں, نہیں 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 میں یہ بات نہیں مان, میں نہیں کر سکتا. کسی نے اس کو بے ادبی شمار نہیں کی, کہا جی غلبہ حال تھا. تو علامہ سندھی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ ان پر ایک غلبہ حال تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, کیونکہ اس وقت جنگی حالت تھی اور مکہ شریف پر جا کر حملہ کرنا اور وہاں جہاں سے نکالے گئے یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ فتح مکہ جو ہے یہی پورے عالم عرب کے مسلمان ہونے کی وجہ بنی. وہ کس طرح؟ اس لیے وہ یہ کہتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیں گے اور خانہ کعبہ پر اپنا جھنڈا لگا لیں گے اور کوئی عذاب نہیں آئے گا, یہ دلیل ہے کہ اللہ کے سچے نبی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے دیکھ چکے تھے, ابرہہ کا انجام دیکھ چکے تھے اور کئی بادشاہوں کا انجام دیکھ چکے تھے کہ جو مکہ پر قابض ہونے کے لیے آیا
وہ عذاب الہی کا شکار ہو گیا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا اور اسلام کا جھنڈا لگایا گیا اور اذانیں دی گئی، نمازیں پڑھی گئیں، تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا یدخلون فی دین اللہ افواجا. بہت اہم بات ہے جو آپ کے علم میں ہونی چاہیے. فتح مکہ میں یہ کیوں داخل ہوئے؟ انہوں نے ایک نشانی مقرر کی کہ اگر مکہ فتح ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عذاب ان پر نہیں آتا، یہ دلیل ہے کہ یہ مؤید من اللہ ہے، یہ اللہ کے رسول، یہ سچے. تو لہذا یہ کوئی معمولی جنگ نہیں تھی، یہ معمولی واقعہ جس میں ایک صحابہ کرام پر کیفیت تھی. حضرت عمر نے غلبہ حال میں ایسا کیا. یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے کہا کہ سچ کہتا ہے، یہ منافق نہیں ہے، ان کے لیے خیر کی بات کہو. خیر کی بات سے مراد اس کو کافر یا منافق نہ کہو. تو پھر کیوں دوبارہ کہا کہ میں آپ مجھے اجازت دیں میں قتل کرتا ہوں؟ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں حضرت عمر تعزیراً قتل کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ اگرچہ یہ نہ کافر ہیں نہ منافق ہیں، لیکن ان کی ان حرکت سے ہمیں نقصان ہو سکتا تھا، تو تعزیراً قتل کیا جا سکتا ہے. تو تعزیراً قتل کرنے کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے. جس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے فضیلت بیان کی ہے. یہ بات سن رہے یا نہیں؟ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ سب سے سخت جو سزا ہے وہ تعزیر ہے. اس لیے کہ حدود کے ثبوت کے لیے تو خاص قسم کی شرائط ہے، وہ ثابت نہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن تعزیراً کسی بھی شبہ کی بنیاد پر بھی سزا دی جا سکتی ہے. تو لہذا حضرت عمر نے جو کہا تھا یہ تعزیراً آپ نے مشورہ کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فضیلت بیان کی بدر کے صحابہ کی کہ بدر میں شامل ہونے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت رکھی ہے، فدمیت آئینہ عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے. اور اس کے بعد یہ سارا قصہ ہے. ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان مفتی ولی حسن ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے میں بیان کیا کرتے تھے کہ دیکھو نیت کا کتنا اثر ہے. یہ انما الاعمال بالنیات میں حضرت شرح فرمایا کرتے تھے کہ اگر نیت آپ کی درست ہے اور آپ کے عمل میں غلطی ہے تو آپ کی معافی ہو جائے گی، نیت صحیح ہو. لیکن عمل میں غلطی کی، جیسے انہوں نے اپنی طرف سے ایک سوچ لگائی کہ یار اس طریقے پر، لیکن ان کی نیت خراب نہیں تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچی، یہ نیت نہیں، معافی ہو گئی. اور اگر نیت خراب اور عمل صحیح ہے تو معافی نہیں ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ شہید کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا، عالم کو یا قاری کو لایا جائے گا. عمل کتنا اچھا ہے، شہید ہو گیا، عمل کتنا اچھا ہے کہ تلاوت کرتا ہے یا عالم دین ہے، عمل کتنا اچھا ہے کہ سخی ہے، لیکن اس کی نیت صحیح نہیں تھی. فرمایا کہ ان کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے. تو حضرت اس موقع پر خاص طور پر یہ بات بیان کرتے تھے انسان کو اپنے اعمال میں نیت کو ہمیشہ جھانکنا چاہیے کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. دو نمبری نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں اکثر نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی، طلبا کو بھی، علماء کو بھی، اخلاص اور خلوص دو چیزیں پیدا کر لو. اخلاص اللہ کے ساتھ معاملہ، خلوص مخلوق کے ساتھ معاملہ. اخلاص اللہ کے رضا، خلوص لوگوں کے ساتھ دو نمبری نہیں کرو، دو نمبری نہ کرو، ایک نمبر رہو ان کے ساتھ. آپ کو دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ کو زندگی بھر کبھی خسارہ نہیں ہوگا یا کسی بھی حالت میں. تو حضرت یہاں پر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے واقعہ، بعض مسلم آبان سے زبیر کلنا فاطمہ گھوڑے پر گئے، انطلقوا حتی اتوا روضہ خاک. میں نے بتایا یہ دلائل نبوت میں سے یہ روایت، دلائل نبوت میں وہ حدیث ہوتی ہیں جس سے پیغمبر اسلام کے نبی ہونے کا ثبوت ہوتا ہے. آپ نے جو فرمایا بالکل ویسے ہوا، یہ اسی وقت وہاں سے گزری. فإن بها امرأة مسلمة كتاب حاتم المشركين فادركنا تصير ولا بيننا حيث قال فقلنا الكتاب. ہم نے کہا خط دو. قال تمام معنی کتاب کو خط فنخنا، ہم نے بٹھا دیا. فالتمسنا، ہم نے تلاشی لی، یعنی اس کے سامان کی تلاشی لی، اس کی سامان. فلم نرى کتاب، ہمیں خط نہیں ملا. قلنا، ہم نے کہا ما قد وسلم، اللہ کے رسول نے جھوٹ نہیں کہا. لتخرج کتاب ولم جرد، یا تو کتاب دے دو، خط دے دو، یا تجھے ننگا کریں گے. فلما رات الجدہ، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات کر رہے ہیں، ایسے ہی کر دیں گے. احبت الی حجزتھا، اس نے اپنے بالوں کی جو وہ بنایا ہوا تھا اسے جوڑا،
اس کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا. یا معتجہ اس نے جوڑا باندھا ہوا تھا کہ سائے نے کپڑے کے ساتھ بال باندھے ہوئے تھے, فوراً لا کر دے. فنبی علیہ السلام لے کر آ گئے. قال عمر یا رسول اللہ قد خان اللہ رسول المؤمنین فدانی فلا اضرب دونکہ, مجھے اجازت دی میں گردن مارتا ہوں. فقال ما حملک علی ما صنعت, کیوں کیا تو نے؟ قال حسب اللہ ما بی اللہ اکون مؤمن باللہ رسولی, کہا کہ میں اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہوں. اردت ان تکون لی عند القوم ید, میں چاہتا تھا کہ قریش پر میرا کچھ احسان ہو جائے, ید احسان ہو جائے, یدفع بہا مالی مالی, جس سے اللہ میرے اہل اور مال کو بچا لے. ولیس اللہ علیہ ہناک من اشیت من یدفع بہا مالی مالی, آپ کے ہر صحابی کی وہاں پر عشیرہ اور قوم قبیلہ ہے جو اس کے مال اور اس کے بچوں کی حفاظت کر رہا ہے, کیونکہ ساروں کے بچے ساتھ نہیں آئے تھے, بہتوں کے بچے قبیلے ہوئے تھے. قاسم صدقہ, سب کہتے ہیں لا تقول لہو الا خیرا, اس کے لیے خیر کی بات کرو. تو لہذا خیر کی بات کرنے کا اگر ہم معنی عمر کا جو قول آ رہا ہے, اگر اس کا معنی غلبہ حال کریں تو لا تقول الا خیرا کا مطلب ہے کہ ایسی بات نہ کرو قتل وغیرہ کرنے کی, لیکن غلبہ حال میں دوبارہ وہ بات کرتی ہے. اور اگر تعزیرن مراد ہے تو پر تعزیر مشورہ دے رہے تھے تو لا تقول الا خیرا کا مطلب کہ منافق اور کافر نہ ہو, تو تعزیر تو مسلمان پر بھی جاری ہو سکتی ہے. لہذا اس سے ان دونوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں. قال عمر انه قد خان رسول المؤمنین فتان يلونه قال الیس من اهل بدر. اب یہ فضیلت آ گئی, دیکھو اس کی وجہ سے حدیث لایا, یہ بدری نہیں ہے. لعل اللہ تعالی بدر, شاید اللہ تعالی نے, لعل اللہ, لعل ترجی کے لیے بہت اہم نقطہ سمجھ لیں. لعل یہ ترجی کے لیے امید ہے. یاد رکھو لفظ امید جو ہوتا ہے اس میں اس شے کا وقوع ضروری نہیں ہوتا. یار ہمیں امید تو ہے کہ آج بریانی ملے گی, ضروری نہیں کہ بریانی ملے, صحیح ہے نہیں بولو, لیکن یہ متفق فیصلہ ہے محدثین اور مفسرین کا. قرآن حدیث میں لفظ لعل یا عسا کا لفظ اللہ رسول کے لیے جب استعمال ہوگا تو وہ تیقن کے لیے ہوتا ہے, یقینی ہے. لہذا لعل اللہ کا مطلب ہے کہ یقیناً اللہ نے اہل بدر کی طرف جھانکا, اللہ کی تجلی نے جھانکا, اللہ کی رحمت نے جھانکا, اور کیا کہا, اعملوا ما شئتم, کرو جو تم نے کرنا ہے, قد وجبت لکم الجنہ, جنت تمہارے لیے واجب ہے, یا قد غفرت لکم, میں نے تمہیں پہلے ہی معاف کر دیا. اعملوا ما شئتم ماضی سے متعلق نہیں ہے, یہ مضارع سے متعلق ہے. ماضی سے متعلق تو ہر ایک کو حاصل ہو سکتی ہے, حج کر رہے ہیں تو سب معاف ہو گیا. یہ فضیلت بدر والوں کی تب ہے کہ مستقبل میں بھی اگر تم سے کوئی کمی ہوگی اللہ نے ایڈوانس ہی تم کو معاف کر دیا ہے, تمہارے جنت واجب کر دی, تم نے ہر حال میں جنت میں جانا ہی جانا ہے. یہ ہے یہ معلومات, یہ فضیلت اہل بدر کی کہ پہلے سے تمہاری معافی ہے. چنانچہ جتنے بدری صحابہ تھے اگر کسی سے کوئی کم بیشی ہوئی اللہ نے اس پر اس کو قائم نہیں رکھا, توفیق توبہ بھی دے دی, اور ویسے بھی ان کی معافی اللہ فرمایا پہلے سے میں نے معاف کر دیا. اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی, یہ سوائے اس طبقے کے کسی کو حاصل نہیں. یا تو عثمان غنی, وہ تو خود بھی بدری ہیں, لیکن ان کے الگ بھی فرمایا کہ جب انہوں نے غزوہ تبوک کے اندر اتنا چندہ دیا, فرمایا اب عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں. تو اعملوا ما شئتم, صحابہ میں بدری صحابہ کو فضیلت حاصل ہے کہ جو کچھ بھی تم کرو مستقبل میں قد غفرت لکم, میں پہلے ہی تمہیں معاف کر چکا ہوں, ایڈوانس تمہاری معافی ہو گئی. بہت بڑی فضیلت کی بات. فدمعت عین عمر, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ فضیلت سن کر. قال اللہ رسول عالم, کہا کہ اللہ رسول زیادہ جانتے ہیں جو بھی بات ہے. ٹھیک ہے چلو بھائی. قال حدثني عبد الله بن محمد الرقي قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن مسلم عن حمزه بن ابي اسيد والزبير بن المنذر بن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اذا اكتبكم فرموهم فاستبقون لكم. وبه قال حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن الغزي عن حمزه بن ابي اسيد والمنذر بن ابي اسيد عن ابي اسيد رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر اذا كتبوكم يعني كتبوكم فرموهم فاستبقون لكم. وبه قال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير
فأصحاب منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصار للمشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا قال أبو سفيان بيوم بدر والحرب سجال. یہ یہاں سے پیغمبر السلام کی بدر سے متعلق بات بیان فرما رہے ہیں. پیغمبر السلام نے مشورہ دیا تھا، جنگی مشورہ. صحابہ کرام آپ سے زیادہ بڑھ کر کوئی ماہر جنگ نہیں تھا. ایسے ایسے آپ نے مشورے دیے اور ایسے ایسے جنگی جو چالیں تھیں، جو بڑے بڑے جرنیل آج وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں وسلم کی سیرت جب پڑھتے ہیں کہ پیغمبر السلام نے یہ سارے کیسے کہاں سے سیکھے. تو فرمایا اذا اکسبوکم، جب یہ تم پر زیادہ حملہ آور ہو جائے، اکسبوکم کسروکم، کثرت سے حملہ کریں، فرموہم تو تیر اندازی کرو، تیر مارو، تیر مارو، قریب نہ آنے جو تیر مارو. اس سے کیا ہوگا کہ ان کا جو مجمع ہے وہ بکھر جائے گا. لیکن وستبقوا نبلکم، لیکن اپنے تیر باقی بھی رکھو. اس طرح نہ چلاؤ کہ یکدم بس سارے نکال دو، اسلحہ اپنے پاس باقی بھی رکھنا. بات اس لیے کہا ہے کہ یہاں پر علم سے مراد ہے پتھر مارو، یعنی پتھروں سے ہو جاؤ پر، اور تیر باقی رکھنا کیونکہ تیر خاص موقع کے لیے استعمال کرو. لیکن یہ معنی زیادہ بہتر ہے کہ تیر مارو، تیر استعمال کرو، لیکن یعنی مجمع جب زیادہ ہے تو تیر مارو. اس سے کیا ہوگا کہ مجمع چھڑ جائے گا، کیونکہ تلوار جو ہے اس کے لیے تو ایک آدمی ایک ہی سے لڑ سکتا ہے، لیکن جب تیر مارتا ہے تو سارے مجمع پر خوف طاری ہو جاتا ہے. وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ. اگلی روایت میں بھی یہ ہے اذا اکسبوکم، مقصد ترجمہ کر رہے ہیں اے کسروکم، یعنی جب کثرت سے آ جائیں، فرمو واستبقوا نبلکم. اگلی روایت میں یوم احد والے دی، اچھا یوم احد کی روایت یہاں پر لا رہے ہیں اس لیے کہ اس میں بدر کا ذکر ہے. یہ احد کی روایت لا رہے ہیں. فرمایا کہ ابراہیم کرتے جالسر الرمات یوم الدین، عبداللہ ابن جبیر، عبد الجبیر کو رمات پر احد والے دن مقرر کیا. یعنی آپ نے بتایا کہ آپ نے اگر مدینہ سے گئے ہوں تو وہاں پر جو ہے نا جبل روما چھوٹی پہاڑی ہے جس پر آپ نے صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی تھی. 50 صحابہ، عبداللہ جبیر ان کے سردار تھے. کہا کچھ بھی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، لیکن وہ وہاں سے ہٹ گئے. تو پھر مسلمان جو ہے نا ان میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. فصاب منا 70، کہا کہ 70 ہم میں سے انہوں نے لے لیا، 70 شہید کر دیے. کان سے صحابہ اسام یوم بدر 40، اور پیغمبر سلام اور صحابہ کرام نے مشرکین کے جو نا 140 کو نقصان پہنچایا تھا. 70 اسیرا 70 قتیلا، 70 قتل کیے تھے، 70 قید کیے تھے. قال ابو سفیان یوم بیوم بدر والحرب سجال، یہ بدر کے دن کا بدلہ ہے. تم نے ہمارے 70 مارے، ہم نے تمہارے 70 مارے. والحرب سجال، جنگ ڈول کی طرح ہے، جس طرح پانی بھرنے والا ڈول بھرتا ہے، کبھی میرے ہاتھ میں کبھی تمہارے ہاتھ میں، کہ یہ ڈول ہے. پہلے تم نے ڈول ہم میں سے بھر لیا، اب ہم نے ڈول تم میں سے بھر لیا. تو چونکہ اس کا بدر کا کہا اس نے اس وقت، تو امام بخاری اس کو بدر کے اندر واقعے کو لے آئے. ہمیں محمد علیہ قال ابو اسامہ نے بریدن جدی نبی مردہ علی المصع علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا الخير ما جعل الله بهم الخير بعد والسواسط الذي قال الله بعد يوم بدر. یہ وہ واقعہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے وقت خواب دیکھا. اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ کی تلوار ٹوٹ گئی ہے، پھر ہلائی تو تلوار ٹھیک ہو گئی، اور آپ نے دیکھا گائے ذبح ہو گئی، گائے ذبح ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ دلیل ہے کہ ہم میں شہادتیں ہوں گی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ خیر لائیں گے. چنانچہ 70 صحابہ شہید ہونے کے بعد پہلی خیر تو یہ آئی کہ غزوہ احد کے فوراً بعد صحابہ اکرام ان کے پیچھے گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ جو حمراء الاسد کے مقام پر منڈی لگی تھی وہاں سے بہت نفع عطا فرمایا، وہ نفع لے کر آئے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر مکہ کے فتح ہونے تک اتنی شہادتیں نہیں ہوئی، نہ احد میں خندق میں شہادتیں ہوئیں، نہ جتنی جگہ ہیں ان میں کوئی شہادتیں سوائے اکا دکا کے، اور مکہ بھی فتح ہوگا اس میں بھی شہادتیں نہیں ہوئی. تو یعنی اس کے بعد اللہ نے ایسا خیر کا دروازہ کھولا کہ پھر مسلمانوں کے مقابل پر کوئی کھڑا نہیں ہو سکا، اور یہاں تک کہ پورا عالم فتح ہو گیا. یہ ہے، یہ وہ خیر ہے جو اس کے بعد آئی. آپ نے فرمایا وہ تلوار ٹوٹ گئی، دوبارہ ہلائی تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی، اور گائے ذبح ہو گئی. ابن صاحب گائے جو ہے، خواب میں گائے جو ہے یہ خیر کی علامت ہوتی ہے. آپ خواب میں دیکھیں آپ کو گائے مل گئی،
माशाल्लाह कोई अच्छी चीज, बड़ी चीज मिलने वाली है ये, और गाय हाथ से निकल गई तो बहुत बड़ी फिक्र की बात है। तो फरमाया कि वैदल खैर माजालो बिल खैर बाद वो सवाब सिद्क, और उस सच्चाई का सवाब यानी अजर और सवाब भी मिला, वो शहीद हो गए, गाजी बन गए, तो सवाब भी मिला। अल्लाह की आता हुआ बाद जो बदर। अब ये वाक़या आ गया जो मुअव्वज़ बिन मुआज़ का वाक़या है। पढ़ो हदसनी إني لبست في يوم بدر إذ التفت بين عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن فكأني لم أعلم بمكانهما إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه يا عبد أجل أبا جهل فقلت يا ابن أخي وما تصنع به؟ قال عنهبت ورأيت رأيته يقتله وأقول دونه وقال الآخر سر من صاحبه مثله قال فما سرني أني بين رجلين مثلهما فأشرت لهما إليه فشد عليه بالتسطين حتى ضربه وهما ابن عطاء. ये वही हजरत अब्दुर्रहमान औफ कहते हैं मेरे दाएं बाएं दो नौजवान बच्चे थे, तो लम आमन भी मकान हिमात, मुझे अपनी जगह पर अमन नहीं हुआ, यार ये कमजोर मेरे दाएं बाएं हैं, अगर मुझ पर कुछ आएगा तो बच्चे बचा नहीं सकते। इतनी में एक ने कहा चाचा अरनी अबा जहल, कुल तू यबना अखी माता तसनाऊ, अबू जहल से तूने क्या कर रहा है? या अब्दुल्लाह मैंने अल्लाह से वादा किया है, रही तो अनक्तुलहु, मैं कत्ल कर दूंगा, और मुंह तुझे मर जाऊंगा। आले आखिर सिरन साहिबी मिसलो, दूसरे भी चुपके से सवाल पूछा कि दूसरे भाई को पता ना चले। काल फमा सरनी अन्नकुल में रजलैन मकानमा, कहा कि मुझे बात खुश नहीं करती थी कि दो तकड़े बंदे मेरे ज़बान होते, ये दो छोटे छोटे जज्बों वाले मैं इनके दरमियान हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई कि भाई देखने में छोटे हैं लेकिन माशाल्लाह इनका जज्बा देखो। कहा कि फशद अली मिसल सकारैन, वो हमला आवर हो गए सकरैन, सकर जो है वो बार से छोटा होता है, शिकरा जिसको कहते हैं, शिकरों का हमला आवर हो गए। हत्ता ज़राबाहु, यहाँ तक उसको मारा। हुमा इब्न अफरा, या अफरा के दोनों बेटे थे। आगे जो रिवायत आ रही है ये बड़ी अजीब रिवायत है, और ये रिवायत, अब इस रिवायत को भी यहाँ लाने की वजह जो है, हालांकि ये ग़ज़वा रजी कहलाता है, ग़ज़वा रजी आगे जाकर आएगा, लेकिन यहाँ इमाम बुखारी से लाए हैं वो किसमें जो सहाबा इकराम शहीद हुए हैं उनका बदर के साथ ताल्लुक है, इसलिए इमाम बुखारी यहाँ इस वाक़े को ला रहे हैं। बड़ा ईमान अफरोज़ इनका वाक़या है जो यहाँ पर बयान हो रहा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने एक शादी अंसारियों में की थी, उनके ससुर का नाम आसिम बिन साबित है, ये उनके ससुर है अंसारी। तो उस बीवी से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम नाने के नाम पर रखा, नाने, क्योंकि नाना शहीद हो गए थे तो उनके नाम पर फिर नाम रखा आसिम। तो लिहाजा हज़रत उमर के बेटे आसिम के ये सहाबी जिसका यहाँ किस्सा आ रहा है ये उनके नाना है, जद, जद से बड़ा नाना है, दादा नहीं है, दादा तो खत्ताब है। तो ये पैगंबर सलाम ये 10 सहाबा को भेजा था जासूसी के लिए, भेजा कि जाकर पता करो हालात। तो एक कबीले को पता चल गया जिसलिए यहाँ पर जिक्र आता है कि कुछ लोग फिर रहे हैं, तो उन्होंने आदमी भेजे, तो जहां बैठकर उन्होंने खजूरें खाई थी ना, खजूरें, वहां गुठलियां देखी, गुठली देखकर कहा कि ये मदीना की खजूरें हैं, ये मुसलमान लोग हैं, देखो इतने तेज थे। तो 100 आदमी उनके पीछे भेजे, और फिर यह वाक़या पेश आया हज़रत खुबैब का, ज़ैद इब्न तस्मा का, ये मैं तर्जमा भी करता हूँ और आगे आपको बताता हूँ। फरमाते हैं कि हदसना मुसा इस्माइल क़ाल इब्राहिम अखबरना इब्न शाब अखबरना उमर इब्न उसैद इब्न जारिद सक़फ़ी हली बनी ज़ुहरा कान इब्न साबी हुरैरा ने हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल बसल्लम अशरतन आइनन, 10 सहाबा जासूस भेजे। अमर अली आसिम ने साबित अंसारी, आसिम ने अंसारी को अमीर बनाया। जद्दू आसिम बिन खत्ताब, जो नाना है आसिम बिन खत्ताब के, जद्द मुराद क्या है यहाँ? नाना, दादा नहीं, नाना मुराद। हत्ता कानू इज़ा बिल हद्दति बैन उस्मान मक्का, ये हद्दा एक नाम है, हद्दा भी है, हद्दा ये आप अगर मक्का शरीफ मदीना से जाएं तो दरमियान में बोर्ड आता है इस जगह का, वहाँ छोटा सा शहर या बस्ती। ज़ुकुल हिल्म हुज़ैल, कबीला हुज़ैल के किसी कबीले के सामने जिक्र हुआ कि यहाँ कुछ लोग फिरते हैं जो कालू बनु लहन, जिनको बनु लहयान कहते थे। फनफरुन बिक़रीमियत रजुल रामिन, 100 आदमी भेजे तीरंदाज, 100 आदमी
اچھا یہ بات یہ تھی کہ یہ بدر کے بعد وہ لوگ جن کے ابے مارے گئے بدر میں، جن مکہ والوں کافروں کے ابے اور چاچے اور تائے مارے گئے، انہوں نے یہ اعلان کرا دیا کہ بھائی کوئی بھی مسلمان کسی کی ہتھے چڑھے تو وہ ہمیں لا کر دے، ہم پیسے دیں گے تاکہ ہم انتقام لیں۔ اتنی ہمت تو نہیں تھی کہ وہاں جاتے، اور خاص طور پر وہ صحابہ کرام جنہوں نے کسی سردار کو مارا تھا۔ اس لیے یہ سارے جو قبیلے تھے گاؤں دیہات والے، یہ پیسے کمانے کے چکر میں یہ تلاش کرتے تھے بھی کوئی آیا ہوا تو نہیں، اس لیے 100 آدمی بھیجے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی بنو الیان کے ساتھ، بلکہ اس لیے کہ ان کا کوئی ایسے آدمی ہاتھ آ جائیں گے تو ہم مکہ والوں کو بیچ دیں گے۔ 100 اونٹ ایک ایک آدمی پر لگائے ہوئے تھے، 100 اونٹ ملیں گے، 50 دیں گے، بڑے بڑے اعلانات تھے۔ فَاقْتَصُّوا آثَارَ تَوَجُّ مَا كَانُوا فِي مَنْزِلٍ نَزَلُوهُ، وہ لوگ پیچھے گئے یہاں تک کہ جہاں انہوں نے کھجوریں کھائی تھی اتر کر وہاں پر، وَقَالُوا تَمْرُ يَثْرِبَا، فرمایا یہ یثرب کی کھجور ہے۔ فَاتَّبَعُوا آثَارَهُمْ کے پیچھے گئے۔ فَلَمَّا حَسَّ بِمَا أَصْحَابُهُ، جب ہر تاثر نے دیکھا کہ پیچھے لوگ آ رہے ہیں، لَجُّوا إِلَى مَوْزٍ، تو ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ موزن مرا ٹیلا، اونچا ٹیلا تھا، پہاڑ نہیں تھا، مٹی کا ٹیلا تھا، اتنا اونچا بھی نہیں تھا۔ فَعَدُ الْقَوْمِ، چاروں طرف کھڑے ہو گئے گول دائرے میں یہ لوگ، 100 آدمی، 3 ہاتھ میں ننگے ہیں، کوئی ایسی آڑ تو نہیں۔ قالوا انزلوا، اترو، آتوا ایدیہم وعدوا المیثاق، اللہ نے معاہدہ کہا کہ اترو، ہم عہد و میثاق دیتے ہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ فقال عاصم بن ثابت ایھا القوم اما انا فلا انزل فی ذمۃ کافر، انہوں نے کہا میں کسی کافر کی ذمہ داری پر نہیں اتر سکتا، مجھے یقین ہی نہیں ان کی بات پر۔ ثم قال اللهم اخبر عنا نبیک، اللہ ہمارے نبی کو ہماری اطلاع دے دے۔ کہتے ادھر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے اور ادھر جبریل السلام آسمان سے اترے کہ آپ کے صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا، فلاں فلاں گرفتار ہو گئے۔ اخبر عنا نبیک، سبحان اللہ، یہ ہے وہاں ٹیلی فونک رابطہ وہاں کیا اوپر، آپ عمر خوف اسی وقت جبریل السلام پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ فرموا بالنبل، انہوں نے تیروں سے مارا، فقتلوا عاصما، عاصم کو شہید کر دیا۔ ونزل ثلاثۃ نفر عہد المیثاق، 3 صحابہ اتر آئے ان کے عہد المیثاق پر، 7 شہید ہو گئے۔ منہم خبیب ابن عدی، زید ابن دسنہ، رجل آخر عبداللہ ابن طارق، اس کا نام ہے عبداللہ ابن طارق، یہ تیسرے صحابی، 3 صحابی۔ فلما استمكنوا منهم، جب وہ اچھی طرح قابو کر لیا، اطلقوا اوتار قصیہ، ان کے کمانوں کی تانتیں نکال لی، کمان کے اندر جو چمڑے کی تانت ہوتی ہے گول کمان، وہ نکال لی۔ فربطوهم بیا، ایسے پیچھے ہاتھ باندھ دی، 2 طرح ہاتھ باندھتے، 2 جگہ سے، ایک یہاں سے باندھتے اور یہ بھی باندھتے، پھر آدمی کچھ نہیں کر سکتا، یہ پیچھے ہاتھ، یہ ہاتھ اور پیچھے باندھ دیے۔ قال الرجل ثالث، اب یہ جو عبداللہ بن طارق نے کہا ھذا ابر الغدر، کہا کہ تمہارا 100 ہو، ہم 3 ہیں، تلواریں لے لی، سب کچھ لے لیا، پھر ہمیں باندھ کیوں رہے ہو؟ یہ سب سے پہلے تمہاری غداری ہے، ہمیں ویسے لے جاؤ، کیوں باندھ رہے ہو؟ لا سب میں نہیں جاتا، واللہ لا سب ان لی بہذا سوا یرید القتل، کہا یہ جو میرے ساتھی شہید ہوئے ہیں میرے لیے ان میں نمونہ ہے، میں شہید ہو جاؤں گا، جاؤں گا نہیں۔ فجرروه وعالجوه، نے خوب کھینچا ان کو لے جانے کی کوشش کی، فابا یسو جانے سے انکار کر دیا، اس کو شہید کر، گردن ماری، تلوار ماری، شہید کر۔ فانطلب خبیب زید بن دسنہ، حضرت خبیب زید دسنہ کو لے گئے، حتی باؤما بعد وقت بدر، تو ان کو بیچ دیا، بدر کے بعد کے واقعے ان کو بیچ دیا مکہ میں۔ فقتاب الحارث بن عامر نوفل خبیب، بنو حارث بن عامر بن نوفل کی اولاد نے، یعنی بنو حارث نے خبیب کو خریدا، کیوں؟ کانا خبیب ہوا قتل الحارث بن عامر یوم بدرین، کیونکہ اس سردار کو حضرت خبیب نے قتل کیا تھا، تو وہ ان کی اولاد کو بیچ دیا انہوں نے۔ زید بن دسنہ کو ایک اور کو انہوں نے بھی قتل کیا تھا، کسی نے ان کو بیچ دیا، وہ قصہ یہاں نہیں ہے۔ فلبث خبیب بن مسیرا، اچھا یہ جو مہینے تھے حرمت کے مہینے چل رہے تھے، ذی الحجہ محرم وغیرہ تھے، انہوں نے ان کو قید کر دیا زنجیروں نے، زنجیریں لگا دی،
زنجیروں میں قید کر دی اور گھر کے کونے میں ڈال دی. بدر خبیب وہاں رہتے تھے. حتیٰ قتل ہو، یہاں تک کہ جب حرمت کا مہینہ محرم ختم ہو گیا، انہوں نے کہا کہ کل ان کو قتل کر دیں، ہم لے جا کر حرم سے باہر لے جا کر قتل کریں. فاستعار بات بنات الحارث موسیٰ، اب چونکہ ان کو یقین ہو گیا کل مجھے قتل ہونا ہے، شہید ہونا ہے، تو جب موت کا یقین ہو جائے انسان کو تو تیاری کرے اللہ کے دربار میں جانے کی. انہوں نے کہا مجھے اسطرہ دے دو، میں اپنے بال وغیرہ صحیح کر لوں. انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جس کو اسطرے کو کہتے ہیں، بلیڈ کو بھی کہتے ہیں. آج کل آپ جا کر سعودیہ میں جائیں کہ ہاتھ موسیٰ، تو وہ موسیٰ آپ کو بلیڈ دے دے گا. موسیٰ اس کو کہتے ہیں. یستحد بہا، جس سے وہ اپنے بال میں درست کیے، زیر ناک بھی، بغلوں کے بھی، داڑھی وغیرہ، مونچھیں وغیرہ درست کی. قیدی تھے وہ، تو کئی دن سے قیدی تھے. فعلت ہو، یعنی کسی عورت سے مانگا. اچھا یہ واقعہ اسی لڑکی نے بیان کیا، دراصل یہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی. یہ واقعہ وہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ اس طرح کا واقعہ، یہ کیونکہ ان سے مانگا تو انہیں دے دیا. فدرج بنی لہا ہی غافل حتی اتاہ. اچھا ان کے ایک چھوٹا بچہ تھا، اس خاتون کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو 1.5 کا، جو اپنے پاؤں کے چل نہیں سکتا تھا، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے گھٹنوں کے اوپر چلتا تھا. وہ کبھی کا حضرت خبیب پر چلا جایا کرتا تھا، تو وہ پیار کرتے تھے، تو وہ چلا گیا ان کے پاس. تو انہوں نے اپنے جب وہ پاس چلا گیا، فوجدت مجلس لا فخذی، تو وہ اپنے اس پر بٹھایا ہوا تھا اور ہاتھ میں ان کے وہ اسطرہ تھا اور شیشے کے ساتھ اپنی مونچھی یا بال ٹھیک کر رہے تھے. جب اس نے دیکھا والموسیٰ بیدہ قالت، وہ خود کہتی فزعت نہ رفع خبیب، میں اتنی ڈر گئی، کانپنے لگی، بھائی اس کو تو مرنا ہے، میرے بچے کو قتل کر دے. حضرت خبیب نے دیکھ لیا، کیا کہا، قال تخشین ان اقتلہ، کیا تو ڈرتی ہے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا؟ ما کنت لافعل ذلک، میں کبھی کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا. قال واللہ ما رأیت شیئا خیرا من خبیب، کہتا میں نے خبیب سے اچھا کوئی قیدی نہیں دیکھا. واللہ لقد وجدت یوما یاکل قطمین من فی یدہ، ایک دن میں نے دیکھا کہ انگور کھا رہے ہاتھ میں، بل الموثق بالحدید، جبکہ وہ جو ہے زنجیروں میں بندھے تھے. وما مکۃ من ثمرہ، فرما مکہ میں کوئی پھل بھی نہیں تھا، لیکن وہ ہاتھ میں انگور لے کر کھا. کانت تقول ان الرزق رزق اللہ خبیبا، یہ رزق تھا جو اللہ نے خبیب کو دیا. فلما خرج من الحرم، اب حرم سے باہر لے گئے، لیقتلوا فی الحل، تاکہ ہل میں قتل کریں، ہل میں جا کر. قال خبیب دعونی یصلی رکعتین، دوست بعد نے پوچھا بھی کوئی تیری خواہش ہے؟ سبحان اللہ. انہوں نے کہا 2 رکعت، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. یہ ہے کیونکہ انہیں پتا میرے سر بچنے والا نہیں ہے، ہمارے سر سلامت ہے، ہم نماز کا ٹائم نہیں ہے، اللہ معاف فرمائے. پردے اٹھے ہوئے بھی میرے شہر، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی. دعونی اصلی، یہ نہیں کہا کہ مدینہ شریف بچوں کو پیغام دے دو، کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، کیونکہ میری آخری نماز ہے. فترکوہ، چھوڑ دیا، فرقہ رکعتیں 2 رکعت نماز پڑھی. فقال اللہ واللہ لولا ان تحسبوا النبی جزل لزدت، کہا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا، میرے دل میں یہ بات نہ ہوتی کہ تم سمجھو گے کہ موت سے بچنے کے لیے میں نماز لمبی کر رہا ہوں، تو میں آج لمبی نماز پڑھتا، میری آخری نماز ہے. لیکن میں مومنوں کو بدنام، ایمان والوں کو نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ان پر جب مشکل آتی ہے تو نماز کا سہارا لیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے جذبہ کا. پھر کیا فرما، قال لهم خبیب، کیا کہا، اللہ ماں سے مددن، اب اللہ سے دعا کر، اللہ ماں سے، اللہ ان کے عدد شمار کر لے جتنے آئے مجھے مارنے کے لیے. وقتلهم بددن، اور ان کو الگ الگ قتل کرنا، الگ الگ قتل کرنا، بددن، اکٹھے نہیں، جنگ میں نہیں، اکیلا اکیلا ان کو مارنا. ایسی قسم پرسی کے ہاتھ میں مرے، کفن بھی نہ ملے، دفن کرنے والا بھی نہ. چنانچہ یہی ہوا. 1 سال کے اندر
روایات میں تک 1 سال میں پورے مجمع میں جتنا تھا ایک آدمی نہیں بچا. کوئی جانور کے ہاتھوں مارا گیا, کوئی اپنے بیٹے کے ہاتھ مارا گیا, کوئی غلام کے ہاتھ مارا گیا, کوئی دوست کے ہاتھ مارا گیا, جنگلوں میں, صحراؤں میں, ادھر ادھر بددن جو اللہ سے مانگا تھا اللہ نے پورا کر دیا. ولا تبقي منهم احدا, کسی کو نہ چھوڑنا, ایک نہیں بچا. سمن سے پھر یہ اشعار پڑھے, یہ اشعار بڑے عجیب اشعار ہیں, سبحان اللہ, بڑے عجیب سے. فلست والی, یہ اشعار اسی وقت سے یاد ہے جب سے ہم نے بخاری پڑھی. ہمارے استاد جب پڑھاتے تھے تو عجیب منظر ہوتا تھا. فلست والی ہی لوقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مسلم, مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے جب میں مسلمان شہید ہو رہا ہوں. علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی, کہ کس جانب میرا گرنا ہوگا اللہ کے لیے, مجھے کچھ پرواہ نہیں. کیونکہ جب قتل کرتے ہیں تو پھر اس کی گرتا ہے آپ کی دائیں بائیں, کیا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں مسلمان قتل ہوا ہوں. فلست والی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی وذاتک فی ذات اللہ. یہ کیوں قربانی دے رہا ہوں اللہ کی ذات کے لیے, اس کے لیے دے رہا ہوں. اس کو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ہیں, ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے, بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. ذالک فی ذات اللہ, میں اللہ کے لیے قربانی دوں. وہی یشا, یہ اگلا جملہ عجیب ہے, یبارک فی اوصال شرب ممزع, تو اگر اللہ چاہے تو برکت کر دیں. اوصال وصل کی جمع ہے, ٹکڑے, شلب اعضاء کے ممزع, بکھرے اعضاء میں برکت کر دیں. یعنی میری یہ معمولی سی قربانی قبول کر لیں. اتنی بڑی قربانی, جان دے رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے, میرے یہ جو چھوٹے چھوٹے اعضاء ہیں اللہ میری یہ قربانی قبول کر دے. آج ہم کچھ کرتے نہیں ہیں پھر بھی نعت نہیں کھاتے ہیں. آپ ان اشعار کو دیکھیں, اور بھی اس پر اشعار ہیں, اور بھی اشعار ہیں شعراء نے لکھے ہیں, بہت عجیب اشعار ہیں. ایسا دل پر ایسا عجیب اثر ہوتا ہے کہ چھوٹے سے میرے اعضاء, چھوٹے چھوٹے اعضاء جو کٹ جائیں گے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, جس کو میرے شیخ فرمایا کرتے تھے نا, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوگا. جان دے دی میں نے ان کے نام پر, عشق نے سوچا نہ چلتا. ان یشاء, اللہ چاہیں, یبارک برکت کر دیں, فی اوصال شلب ممزع, ممزع میں نے شلب, اوصال یعنی ٹکڑے جو ہو جائیں گے اعضاء کے, ان میں برکت کر دیں. ثم قام علی ابو سرا, ابو سرا کھڑا ہوا, عقبۃ حارث قتلہ, شہید کر دیا. قال خبیب هو سن لمسلم قتل صبرا الصلاۃ, کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا, دوسری بار رسول اللہ نے فرمایا کہ ان خبیبا سن لکم سنتا, خبیب نے تمہارے لیے سنت بنا دی. تم میں جس کو یقین ہو جائے کہ مجھے اب شہید ہونا ہے, دنیا سے جانا ہے, وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے. انہ سن سنتا, خبیب نے سنت بنا دی. حدیث میں آتا ہے جو کوئی سنت نئی چیز بنا دے, اچھا کام, تو قیامت تک عمل کرنے والوں کا ثواب اس کو ملتا ہے. واخبر اصحابہ یوم اصیبوا, پیغمبر سلام اور اخبر اصحابہ یوم, پیغمبر صاحب اسی دن صحابہ کو بتا دیا کہ تمہارے فلاں فلاں جو ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے. اب یہ واقعہ تو حضرت خبیب کا ہوا, اب اس کو میں پورا کرتا ہوں. اس کے بعد ان کو سولی لٹکا دیا اور کو ایک لکڑی کے اوپر باندھ دیا عبرت کے لیے. دیکھو ہمارے ابا کو مارنے والے کا انجام. پیغمبر صاحب نے فرمایا کون ہے سوار کو سواری سے اتارے گا, کون ہے؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے, مقداد میں سے حضرت ہم لائیں گے. 40 آدمی پہلا دیتے تھے, 40 آدمی. یہ لوگ رات کو پہنچے, حضرت خبیب جو ہے وہ اس کے اوپر لکڑی کے لٹکے ہوئے ہیں, چپکے سے ان کو وہاں سے اتارا. کہتے ہیں کہ وہ جو زخم تھا اس زخم پر ہاتھ تھا اور خون نکل رہا تھا, مہینہ ہو چکا تھا, خون نکل رہا تھا. کندھے پر رکھا, گھوڑے پر سوار ہو گئے. ان کو پتہ چل گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ میت بھی ہو اور گھوڑا چلنا, تو جب وہ قریب آنے لگے تو حضرت خبیب, حضرت زبیر بن عوام نے ان کو زمین پر رکھ دیا. جو ہی زمین پر رکھا تو زمین نے ان کو نگل لیا. لہذا ان کا لقب ہے بلیع الارض. کیا لقب ہے؟ یاد رکھو, یہ کم ملے گا آپ کو کہیں. بلیع الارض
یعنی جن کو کیوں؟ اس لیے کہ زمین جنت کی چیز کو نگل لیتی ہے. یاد رکھو جنت کی جو چیز کو فوراً نگل لے گی. بلی الامس اس لیے پیغمبر اسلام کے جسم سے کوئی بھی چیز نکلتی تھی زمین اس کو نگل لیتی تھی. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اما عائشہ نے کہا کہ میں بیت الخلاء میں جاتی ہوں ہمیں کوئی چیز محسوس بھی نہیں ہوتی اور خوشبو ہوتی ہے. فرمایا کہ انبیاء کی جماعت جنت کی مٹی سے بنائی جاتی ہے, ان میں سے جو بھی چیز نکلے گی اس کو زمین نگل لے گی, تو جنت کی چیز کو زمین نگل لیتی بلی, اس لیے ان کا لقب بلی الارض پڑا. تو پھر خیر پیغمبر اسلام کو یہ واقعہ ہوا. اب دوسرا قصہ آ گیا. وہی سر ناصر بن قریش عاصم بن ثابت تھے, نے بھی بہت بڑے سردار کو مارا تھا. لوگوں کو پتا چلا کہ ہمارے ابا کا جو قاتل تھا اس بھی قتل ہو گیا. انہوں نے کہا ہمیں یقین دلاؤ, اور یقین کے لیے ہے کہ وہاں سے کوئی ٹکڑا اس کے جسم کا کاٹ کے لاؤ, ہاتھ کاٹ کے لاؤ, کوئی چیز کاٹ کے لاؤ, ہمیں یقین ہو جائے کہ ہمارے ابا کا جو قاتل تھا وہ بھی مارا گیا. تو یہ لوگ بھاگے اور کہا 100 اونٹ دیں گے, جو ٹکڑا جسم کا لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ ملیں گے. 100 اونٹ. آپ بتاؤ کتنا بڑا مجمع بھاگا ہوگا لکھنے کے لیے. جب وہاں پہنچے اللہ تعالیٰ نے بھیڑ ہوتے نا تتیہ ڈیمو جس کو کہتے ہیں بھیڑ, اس کی فوج بھیج دی. حدیث میں آتا کہ اتنے آئے کہ سایہ ہو گیا, اور پھر ان کے ساتھ جو کیا سب کے منہ بھی سوجے ہوئے تھے اور دوبری بھی سوجی ہوئی تھی, پیچھے سے بھی کاٹا آگے سے بھی کاٹا. تو پھر آپ خود دیکھو نہ پیچھے سے پہچانے جا رہے تھے نہ آگے سے پہچانے جا رہے تھے. اس لیے اس کے بعد کوئی قریب نہیں آ سکا. اور اس کے اندر بھی ایک وجہ تھی, یہ ایک عجیب وجہ ہے. وجہ یہ تھی کہ عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, کہا میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد نہ کوئی کافر کے ہاتھ لگاؤں گا نہ کوئی کافر مجھے ہاتھ لگائے گا. یہ قسم کھائی. صحابہ کرام کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر انہوں نے کسی بات پر قسم کھا لی, مرنے کے بعد بھی اللہ نے اس قسم کو ٹوٹنے نہیں دیا. یہ بات شاید آپ کبھی سنیں گے. چنانچہ وہ جو صحابی تھے جن کو بدر سے لے جانا چاہتے تھے احد کے میدان سے, آگے احد میں آئے گا تو اونٹ زیادہ نہیں تھا, تو رسول اللہ نے پوچھا کہ ان کے لے جانے والے کو بھی ان کے وارثوں کو اس نے کچھ کہا تو نہیں, کہا قسم کھائی تھی اب جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا. کہا یہ کبھی جا ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ سے قسم نہیں توڑنے والے. یہ کے اندر رات تھا. چنانچہ اس کے بعد بارش ہوئی, بہت بارش ہوئی, اور اس بارش کے اندر ان کی میتوں کو, نعشوں کو اللہ تعالیٰ پانی میں بہا کر کہاں لے گئے. اس لیے ان کا لقب ہے حمی الدبر. کیا لقب ہے؟ حمی الدبر, یعنی وہ صحابی جو دبر جو ان تتیوں کے ذریعے جس کی حفاظت کی گئی, یہ ان کا لقب ہے حمی الدبر. کن کا لقب ہے؟ حضرت عاصم بن ثابت الانصاری کا. فرمایا کہ وہی سناسن من قلاس ثابت حین حدثوا انه قتل, جب پتہ وہ قتل ہو گئے, وہ کون قتل رجل عظیم و سمائن, جس نے بھی ایک بڑے سردار قتل کیا تھے انہوں نے. فباس العاصم مصر ذلت من الدبر, اللہ تعالی نے ان کے جو ہے ایک پورا ایک ذلہ, ایک پورا صاحبان اور بادل بھیج دیا ان کا. فحمد من رسلی, ان سے انہوں نے بچایا. فلم یقطعوا من شیئا قال قاب مال ذکر برات ربی. اچھا یہ بات ختم ہو گئی. اب یہ دو صحابی کا ذکر ہوا, دونوں بدری صحابی ہیں, دونوں بدری صحابی, ان کا ذکر. اب اس کے ضمن قاب کہتے ہیں کہ ذکر مرات ربی عمر یحییٰ وی الوقفی صالح حق شہیدہ بدرن. حضرت مالک کہتے ہیں یہ دو جو صحابی تھے یہ بھی بدری صحابی تھے, اور ان کا قصہ وہ ہے الثلاثۃ الذین خلفوا. لیکن یہاں پر چونکہ وہ بدری صحابی ہیں اس ضمن میں امام بخاری اس کو لے آئے. اللہ خدا قال ابن اللہ سمجھا نافع ابن عمر قال ذکر لو ان سید زید بن نفیل کان بدری المرضى جو فی یوم جمعہ, کہا کہ سید زید بن نفیل بیمار ہیں. پتہ چلا عبد العمر کو جو جمعہ والے دن فرق بن بعد طال النہار, وہ انہوں نے سفر کیا بعد طال النہار, جب سورج بلند ہو گیا, وقت جمعہ قریب تھا. وترک الجمعہ, تھا جمعہ چھوڑ دیا. یہ بحث ترمذی شریف کی ہے, لیکن یہاں پر بھی محدثین نے بحث کی ہے کہ جمعے کے دن سفر کرنا چاہیے یا نہیں. تو اس کے علاوہ بہت آسان وہ ہے. امام بن حنبل تو کہتے ہیں جہاد کا سفر جائز ہے,
چنانچہ پیغمبر صاحب نے غزوہ موتا کو جو بھیجا تھا، غزوہ موتا میں صحابہ کرام کو بھیجا جس میں آپ کے بیٹے متبنہ بیٹے حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، اور جس میں جعفر طیار بھی تھے، اور جس میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ یہ جمعے والے دن زوال سے پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج بھیجی تھی، تو عبداللہ بن رواحہ پیچھے رہ گئے۔ آپ نے نماز میں دیکھا، آپ نے کہا تو گیا نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے کہا میں نماز پڑھ کے چلا جاؤں، پتہ نہیں پھر واپسی ہوتی یا نہیں۔ فرمایا کہ تو نے اپنا بہت نقصان کیا، لغدوۃ، فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ، فرمایا کہ ایک صبح کا جانا اللہ کے راستے میں خیر من طلعت الشمس، اس سے بہتر ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو امام بن حنبل تو کہتے ہیں کہ جہاد کا سفر جمعے کو ہو سکتا ہے کسی وقت۔ امام شافعی، امام بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام اوزاعی بھی وہ کہتے ہیں جمعے کو سفر بالکل جائز نہیں ہے، نہ زوال سے پہلے جائز ہے نہ زوال کے بعد۔ امام ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زوال سے پہلے اگر اپنے شہر سے نکل جائے تو جائز ہے، اگر زوال شروع ہو جائے، جمعے کا وقت شروع ہو جائے، پھر جمعہ پڑھے بغیر سفر نہ کرے۔ یہ 3 قول ہیں، اور بھی مباحث کی ہیں، یہ ترمذی والوں کے ذمے ہیں، لیکن تھوڑا سا میں نے بھی چکھا دیا۔ قال لیس یوسف شعب قال ابن عبید اللہ بن عبد الله وقال ابو بکر عمر بن عبد الله بن الزور یامر ان يطلع صبیہ بنت حفصہ سمیہ، قال انہوں نے کو خط لکھا کہ صبیہ بنت حفصہ سمیہ پاس جاؤ، فیسن حدیث آؤ، اور کہا کہ ان کی حدیث کے بارے میں پوچھو، وما قال وسلم یہ استفتت ہو، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ طلب کیا ان کے بارے میں پوچھو۔ فکتب عمر بن عبد الله بن عتبہ یخبرہ، تو لکھا کہنا صبیہ بنت حارثہ اخبرت، انہوں نے مجھے بتایا ان کان تحت سعد بن خولہ، یہ سعد بن خولہ کی بیوی تھی، وہ من بنی عامر بن لؤی کان ممن شہید بدر، یہ اس کی وجہ سے قصہ لایا۔ حالانکہ اس کا تعلق جو نا وہ اس کے ساتھ ہے عدت کے مسائل کے ساتھ، لیکن یہاں لائے کہ ان کے جو شوہر تھے وہ بدری صحابی تھے۔ فتوفی عنہ فی حجۃ الوداع، حجۃ الوداع میں وہ وفات پا گئے، وہ حج کرنے گئے تو فوت ہو گئے۔ وہ یہ حامل، وہ حاملہ تھی، اس لیے یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ سعد بن خولہ پر مجھے افسوس اور غم ہوتا ہے کہ مکہ میں فوت ہو گئے۔ اس لیے آپ نے مکہ میں دعا کی تھی اللہ تمتنا بہا، اللہ مکہ میں موت نہ دینا، حتی تخرجنا منہا، مکہ سے لے جانا ہمیں تاکہ ہجرت کی ظاہری شکل بھی ختم نہ ہو، اس لیے دعا ہے۔ اس پر یہ وہ سعد بن خولہ ہے، لیکن مکہ میں فوت ہو گئے۔ فرماتی ہیں فلم تنشب الوقت حملہ بعد وفاتی، کچھ دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ فلما تعلق من نفاسها، جب وہ پاک ہو گئی اپنے نفاس سے، تجمل الخطاب، تو اپنے آپ کو سجایا خطبہ دینے والوں کے لیے، کیونکہ بیوہ کی فوراً شادی ہو جایا کرتی تھی اس زمانے میں۔ فدخل بسرا بن الباقق، تو ابو سعد بن الباقق آئی، ان کے رشتہ دار ہیں، گھر میں آئے نجم بن عبداللہ، قال مالی ارا کہ تجمل الخطاب، کہ تو خطبہ دینے کو ابھی سے تیار ہوگی، ابھی تو تیرے شوہر کو 4 مہینے 10 دن نہیں ہوئے، عدت تو پوری نہیں ہوئی تیری، ترجین النکاح، نکاح کی امید رکھتی ہے، انک واللہ مانتی نا کہ تو نکاح نہیں کر سکتی حتی تمر علیکہ عشر، جب تک کہ 4 مہینے 10 دن نہ گزرے۔ انہوں نے یہ کہا۔ فلما قال ذلك، فرماتی ہیں کہ جب مجھے بات کی جماعت والی یا سیابی، میں نے اپنے کپڑے جمع کیے، یعنی برقع پہنا، جماعت تو لگے سے بڑا میں نے وہ چادر لمبی پہنی برقعے والی۔ حین ہم سے جب شام ہوئی، عطی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئی، فصلت وزار، میں نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کیا حکم ہے میرے لیے۔ فافتان نے مجھے فتویٰ دیا رسول اللہ نے، انی قد حللت بیانی قد حللت، مجھے فتویٰ دیا کہ میں حلال ہو چکی ہوں، حین وضعت حملی، جب میں نے بچہ پیدا کر لیا تو میں حلال ہو گئی، یہی حکم ہے۔ امر بھی تنظیم بتا لی، فرمایا تم شادی کر سکتے ہو اگر تم چاہو۔ تاب رسول بن ابن وهب الجن قال لا تدريون سے شاب قال نو قال ابن محمد الرحمن صوبان مولا بن عامر بن لؤی انہوں نے آیات البقیر کا نادو شاہدہ بدر اخبار۔ تو یہ چونکہ یہ قصہ اس میں سعد بن خولہ بدری صحابی ہیں، اس لیے امام بخاری اس کا نام یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ واقع دعوانا اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ سے روزے کا ہی میرا ارادہ تھا، سے روزہ ہو گیا، اب انشاءاللہ آپ کے سیوائی امتحان کے بعد میں حاضر ہوں گا اور پھر آگے انشاءاللہ کتاب چلائیں گے۔ اب اپنے آرام سے سیوائی امتحان میں دوسرا یہ کچھ کتابیں ہیں
میری ایک بخاری شریف کی جو 3 مباحث ہے، کتاب الوحی، کتاب الایمان علم، اس پر ایک سمجھو حضرت جو ہمارے مفتی ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کی تقاریر کا خلاصہ ہی ہے. میری اپنی تقریر ہے جو ساتھیوں نے مرتب کی تھی، وہ چھپ گئی ہے تقریر الجلیل کے نام سے. میں نے انداز تبدیل کیا ہے. سب تو لفظ بخاری کے طرف پر لاتے نا، میں نے تقریر الجلیل علی الجامع ابن اسماعیل نام بدلا ہے، تو آپ حضرات کے لیے میری طرف سے ہدیہ ہے. اور ایک درود شریف کی کتاب ہے دلائل الخیرات، چونکہ آپ حضرات دور حدیث میں ہیں اور حدیث کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ قدسیہ سے، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ درود شریف کا بہت اہتمام کریں. طہارت اور درود پاک رہیں، باوضو رہا کریں. الحمدللہ دور حدیث میں کبھی بھی ایسا وقت نہیں گزرا کہ وضو نہ ہو، اور درود شریف کا کیونکہ رسول اللہ کے فیضات آنا چاہیے. تو یہ کتاب میں چھٹی کے دن نہ ہو پڑھ سکو تو چھٹی والے دن معمول بناؤ، جمعرات اور جمعہ. ویسے بھی آپ نے فرمایا کہ جمعرات کی شب، جمعرات اور شبے کی شب اور دن میں مجھے زیادہ ادراک ہوتا ہے، مجھ پر درود پڑھا کرو. تو اس وقت اس کتاب میں جتنی منزلیں پڑھ سکیں، یہ نہیں ہے اور روزانہ ایک منزل پر کب ہے، ورنہ جتنی منزل پر. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو یہ جو آپ علم پڑھ رہے ہو اس کی حقیقت آپ کو ملے گی. ان کے جو انوارات ہیں وہ ملیں گے، آپ سے لفظ نہیں ملے گا، ان کے انوارات بھی آپ کو ملیں گے. تو انشاءاللہ یہ چلو بھی تقسیم کر دو، میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. انشاءاللہ میری دوبارہ میری صحت اور آپ کے لیے دعا کرتے رہنا. میں انشاءاللہ سیما امتحان کے بعد تھوڑے لمبے وقت کے لیے حاضر ہوں گا، پھر بات چیت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تقسیم کر دو.